سپارہ چوتھا رکوع سورہ روم کی آیت نمبر 7 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ۔ آیات شریفہ کی تفسیر اور تشریح سے پہلے دو باتیں سامنے رکھی جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت پوری دنیا کی حالت یہ تھی کہ ہر برائی عروج پر تھی۔ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کا وجود نہ ہو، اور کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ترقی کرتے کرتے اپنی انتہا تک نہ پہنچی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، حالانکہ ہر برائی، جہالت نہیں، ہر برائی عروج پر تھی۔ اس زمانے کو زمانہ کفر و شرک بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کفر و شرک بھی انتہا پر موجود تھا۔ اس زمانے کو زمانہ ظلم و ستم بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ظلم و ستم کی بھی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس زمانے کو زمانہ بے حیائی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بے حیائی بھی عروج پر تھی۔ تو ہر برائی کے ساتھ اس زمانے کا نام رکھا جا سکتا تھا، لیکن اس زمانے کو زمانہ ظلم و ستم بھی نہیں کہا جاتا، زمانہ کفر و شرک بھی نہیں کہا جاتا، زمانہ بے حیائی بھی نہیں کہا جاتا، زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ ہر برائی تھی، لیکن ہر برائی کی بنیاد اور جڑ جہالت ہے۔ اگر جہالت نہ ہوتی تو کفر اور شرک بھی نہ ہوتا، جہالت نہ ہوتی تو ظلم و ستم نہ ہوتا، جہالت نہ ہوتی تو خدا کی نافرمانی نہ ہوتی، جہالت نہ ہوتی تو انصاف ہوتا۔ تو ہر برائی کی چونکہ جڑ اور بنیاد اور سبب جہالت ہے، لہٰذا رسول پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کا نام دیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا حکم جو اللہ پاک نے نازل فرمایا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت شریفہ کو نازل فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ ان میں سے ہر برائی کا علاج جہالت کو دور کرنا ہے۔ ہر برائی ختم اس وقت ہوگی جب پڑھنا پڑھانا اس امت کے اندر وجود میں آئے گا۔ تو اس ایک بات کو یہ سامنے رکھا جائے کہ جہالت ہر برائی کی جڑ ہے اور اس کا علاج علم کا حاصل کرنا ہے۔ دوسری اس بات کو سامنے رکھا جائے، ایک عربی کا قاعدہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، کسی چیز کو بھی اگر صحیح طریقے سے پہچاننا ہو تو اس کی ضد کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی صحت کی قدر و قیمت کو اسی وقت پہچان سکتا ہے جب بیماریاں یا کسی بیمار کو اس نے دیکھا ہو۔ اگر کسی آدمی پر کبھی کوئی زندگی میں بیماری نہیں آئی یا کبھی بھی اس کو کسی بیمار کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، وہ بندہ صحت کی قدر و قیمت کو نہیں جان سکتا۔ صحت کی قدر و قیمت جاننے کے لیے اس کی ضد کو جاننا ضروری ہے۔ ایک آدمی روشنی کی قدر و قیمت اسی وقت پہچان سکتا ہے جب اس نے اندھیرا دیکھا ہو۔ اگر کسی بندے کے سامنے اندھیرے کی کوئی صورت نہیں ہے
وہ نہیں جانتا کہ اس روشنی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی قدر و قیمت وہ بندہ پہچانے گا جو کفر کی گمراہی کو جانتا ہو۔ کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کی ضد کا علم حاصل کرنا، اس کے برعکس جو چیز ہے اس کو جاننا، یہ ضروری ہوتا ہے، پھر انسان اس چیز کی تہ تک پہنچ سکتا ہے اور اس چیز کی حقیقت کو حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری یہ بات، اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے بنیادی چیز ہے علم، اور اس کا عکس کیا ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد ہے جہالت۔ اب جہالت کی جتنی بھی اقسام ہوں گی ان کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ نہ تو آدمی اپنے بارے میں دھوکہ کھا لے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، نہ یہ آدمی کسی اور کے بارے میں دھوکہ کھا لے کہ وہ بڑا صاحب علم ہے۔ اس لیے کہ علم کے نام پر دنیا میں ہمیشہ دھوکہ ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ایک آدمی اس بات کو جان سکے کہ علم ہے یا نہیں ہے، میرے اپنے اندر علم موجود ہے کہ نہیں ہے، یا جس بندے کو میں صاحب علم قرار دے رہا ہوں اس کے اندر علم موجود ہے یا نہیں ہے، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب جہالت کی تمام چیزوں کو ہم جانیں گے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ جہالت کی فلاں قسم بھی چونکہ اس بندے میں نہیں، فلاں قسم بھی اس بندے میں نہیں، فلاں قسم بھی اس بندے میں نہیں، لہٰذا واقعتاً یہ آدمی صاحب علم ہے۔ اور اگر ایک آدمی 1000 دفعہ دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں، میرے اندر علم موجود ہے، اور لوگ بھی اس کو کہتے ہوں، لیکن اگر جہالت کی اقسام اس کے اندر پائی جاتی ہوں تو کبھی بھی اس بندے کو صاحب علم نہیں کہا جا سکتا۔ جہالت کی موٹی موٹی 4 قسمیں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر غور کرنے کے بعد یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور ہر آدمی اس کو پہچان سکتا ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو نہ جانتا ہو۔ واللہ اخرجکم من بطونکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور جس وقت پیدا کیا تم میں سے کوئی آدمی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے نام کو نہیں جانتا، اپنی ماں کے نام کو نہیں جانتا، اپنے باپ کے نام کو نہیں جانتا، اپنے گھر کے ایڈریس کو نہیں جانتا، کسی چیزوں کو نہیں جانتا۔ تو جہالت کی ایک قسم تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا۔ اس کا علاج بھی آسان ہے کہ اس کو پڑھا دیا جائے، سکھا دیا جائے، اور اس جہالت پر اللہ پاک کبھی عذاب بھی نہیں بھیجا کرتے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک تباہ و برباد نہیں کرتے جب تک اپنے نبی کو نہ بھیج دیں۔ نبی آتے ہیں، بتاتے ہیں فلاں فلاں چیز تم نہیں جانتے، تمہارے سامنے موت نہیں ہے، تمہارے سامنے قبر نہیں ہے، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے تم اس کو نہیں جانتے، مرنے کے بعد کیا ہوگا تمہارے سامنے نہیں ہے، جنت کے اندر کون سی نعمتیں ہیں تم بے خبر ہو، جہنم کے اندر کون سے عذاب ہیں تم ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ نبی آ کر ساری چیزیں بتا دیتے ہیں، پھر بندے نہیں مانتے تو عذاب آتا ہے۔ اس جہالت پر نہ جاننے پر اللہ پاک عذاب کو نہیں بھیجا کرتے۔ یہ جہالت کی سب سے ہلکی قسم ہے۔ دوسری قسم جہالت کی یہ ہے کہ ایک آدمی جانتا بھی ہے، پتہ بھی ہے اس کو، لیکن تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے مانتا نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ موجود ہے، اور دوسرا آدمی جو اس کا خیر خواہ ہے وہ اس کو یہ دیکھ کر کہ یہ پیالہ پینے والا ہے اور اس پیالے کے اندر زہر موجود ہے، اگر اس نے اس پیالے کو پی لیا اس کی انتڑیاں کٹ جائیں گی، یہ مر جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ اس کی منت خوشامد کرتا ہے، اس کی خیر خواہی کے طور پر اس کو سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے، اللہ کے بندے اس کو نہ پینا، یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے یہ بڑا نقصان دہ ہے، لیکن چونکہ مجھے آپ سے ضد ہے، میں نے طے کر لیا ہے کہ آپ کی بات میں نے نہیں ماننی، اور آپ سے ضد میری اس درجے کی ہے کہ آپ جو چاہیں کہتے رہے، میں نے نہیں قبول کرنا، میں نے اس پیالے کو پینا ہی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں میری ہلاکت ہے، پھر بھی پینا ہے۔ یہ جو جہالت ہے یہ بہت نقصان دہ قسم کی جہالت ہوتی ہے۔ یہی وہ جہالت ہے جو یہود و نصارہ نے اختیار کی۔
یہی وہ جہالت ہے جو بڑے بڑے سرداران مکہ نے اختیار کی۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دل مانے ہوئے ہیں، دل سے مانتے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ تورات میں ہمیشہ پڑھتے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، جو ان کی مانے گا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی، پہلے سے پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کی انجیل میں لکھی ہوئی تھی، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ اور یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑے بڑے سرداران مکہ پہچان گئے تھے، واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ معجزات کو دیکھتے تھے، آپ کی شخصیت کو دیکھتے تھے، آپ کی صداقت اور امانت کو دیکھتے تھے، اعتراف کرنا پڑتا تھا واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن ایسی ضد ان کے اوپر مسلط ہو گئی تھی کہ کہا کرتے تھے ہمیں پتہ ہے لیکن ہم نے نہیں ماننا، اس لیے کہ ہم ضد کا مسئلہ آ گیا۔ یہود نے انکار کیا، نصارہ نے انکار کیا، سرداران مکہ میں سے کئی بد نصیب ایسے ہوئے جنہوں نے انکار کیا۔ کئی دفعہ یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ سلمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے اندر رہا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ کسی خوشی کے موقع پر ہمارے سارے قبیلے والے بستی سے باہر نکل کر ناچ کود کے اندر مشغول تھے۔ ایک بوڑھا سا آدمی آیا، لاٹھی اس نے پکڑی ہوئی تھی، آ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر ہمیں سمجھانا شروع کیا کہ تمہیں یہ چیزیں اختیار نہیں کرنی چاہیے، ایک مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر یہ تمہارے گلے پڑ جائیں گی، یہ گناہ کی باتیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت کا اور قبر کا اور بڑا لمبا چوڑا اس نے بیان کیا۔ سلمہ ابن قیس کہتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد کی زندگی کو کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہو کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ ہاں میرے پاس دلیل ہے، اور میری دلیل یہ ہے کہ ان قریب نبی جو آخر زمانے میں آنے والے ہیں، ان کے آنے کا زمانہ بالکل قریب ہے، وہ آنے والے ہیں اور وہ آئیں گے اور جو باتیں میں نے کہی ہیں سب کی تصدیق کریں گے، یہ میری دلیل ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کب آئیں گے؟ تو اس بوڑھے نے سارے مجمع کی طرف نگاہ کی۔ سلمہ ابن قیس کہتے ہیں میں عمر میں سب سے چھوٹا تھا، مجھے کہا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ بندہ بڑھاپے میں پہنچے گا، اس سے پہلے وہ نبی آ جائیں گے۔ سلمہ ابن قیس کہتے ہیں چند دن ہی گزرے تھے، رسول پاک علیہ السلام کی آمد کی خبر ملی، ہمارا پورا قبیلہ جا کر مسلمان ہو گیا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری باتیں سنی جو اس بوڑھے نے سنائی تھیں، قبر کی باتیں ہم نے آپ سے سنی، آخرت کی باتیں سنی، اور اس بوڑھے کو ہم دیکھتے رہے کہ وہ اسی طرح یہودیت پر قائم رہا، اور ہم اس کو کہا کرتے تھے کہ تو نے ہمیں بتایا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی، ہم تو مانتے بھی نہیں تھے، تو نے ہمیں بتایا تھا قبر کی ایک زندگی ہے، تو نے ہمیں بتایا تھا کہ نبی آنے والے ہیں، آپ کی تصدیق کریں گے، ساری باتیں تو ہم نے مان لی، تو کیوں نہیں مانتا؟ تو وہ آگے سے کہتا کہ مجھے بڑی ضد ہے، میں تو یہ سمجھتا تھا ہمارے خاندان میں آئیں گے، کسی اور خاندان میں آ گئے، میں نے نہیں ماننا۔ یہ ہے ضد۔ اس کی مثال وہی ہے کہ ہاتھ میں زہر کا پیالہ ہے، پتہ بھی ہے میرے لیے ہلاکت کا سبب ہے، لیکن چونکہ مجھے ضد ہے میں نے قبول نہیں کرنا۔ جہالت کی بدترین قسم یہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے خطوط لکھے۔ ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران، ایک علاقہ تھا جہاں عیسائی آباد تھے، ان کے پاس بھی ایک خط لکھا۔ خط تو لمبا چھوڑا تھا، مضمون اس کا مختصر یہ تھا: ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد و الی ولایت اللہ من ولایت العباد۔ اے نجران کے رہنے والو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کیا تم نے بندوں کی عبادت شروع کی؟ ایک آدمی دوسرے کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کو چھوڑ دو، سب کے سب مل کر اللہ کی عبادت کرو۔ جو تم نے ایک دوسرے سے اپنی ضرورتیں وابستہ کر لی ہوئی ہیں، اس طریقے کو چھوڑ دو، سب کے سب اللہ کے محتاج بن جاؤ، اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگنا شروع کر دو۔ اور اگر تم میرے اس دین کا انکار کرتے ہو تو تم جزیہ دو، اور اگر پھر بھی انکار کرتے ہو تو اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا ہے کہ اس دین کو غالب کریں گے، پھر میرا اور تمہارا فیصلہ تلوار کے ساتھ ہوگا۔ یہ مضمون تھا اس خط کا۔ رسول پاک علیہ السلام نے خط بھیجا، نجران کے لوگوں کے پاس جب پہنچا، انہوں نے ساری قوم کو اکٹھا کیا، جتنے عیسائی تھے اس بستی کے اندر سب کو اکٹھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا گیا۔
انہوں نے کہا جی جا کر بات چیت کرنی چاہیے۔ 60 آدمی منتخب کیے گئے، جن میں 24 بڑے بڑے سردار اور 3 وہ بندے تھے جو ہر دینی دنیاوی مسئلے کے ذمہ دار سمجھے جاتے تھے، وہ بھی ساتھ۔ اب یہ 60 آدمیوں کا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے کے اندر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں تو زیادہ کوئی پڑھا لکھا تھا نہیں، میرا بھائی تھا جو اس قبیلے کا سردار تھا، میں بھی اس کے ساتھ آ گیا تھا۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی، بھائی کو ٹھوکر لگی، تو اس بندے نے جو ساتھ تھا، جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے کہا تعیس الابعد، بہت دور، ابعد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا کہ دور ہونے والا، اللہ اس کا برا کرے، اس طرح کی بد دعا کا کلمہ کہا۔ تو بھائی نے کہا یہ کلمہ تو نے کس کے لیے کہا؟ کہا انہی کے لیے کہا جنہوں نے ہمیں بلایا ہے، جنہوں نے ایسا خط لکھا ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے یہ لفظ اس لیے کہا تھا کہ سارے راستے میں باتیں یہی ہوتی آ رہی تھیں کہ ہم نے کون سا ماننا ہے، ہم تو ویسے جا رہے ہیں قوم کو خاموش کرنے کے لیے اور ایسے ہی بات چیت کرنے کے لیے اور مناظرہ کرنے کے لیے، ہماری نیت کوئی ماننے مننے کی نہیں ہے۔ یہ چونکہ باتیں کرتے چلے جا رہے تھے، ان کی باتوں سے میں بھی یہی سمجھا تھا کہ ان کا ماننے کا ارادہ نہیں ہے، تو میں نے بھی یہ جملہ کہہ دیا، تو میرے بھائی نے مجھے روکا کہ یہ جملہ نہ کہو۔ میں نے کہا کیوں نہ کہیں، جب ان کی ماننی نہیں ہے اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو میں ان کے لیے جو چاہے جملہ کہہ سکتا ہوں۔ کہا نہیں، یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جو خط لکھا ہے یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں لکھ سکتے، اور یہ وہی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا، ہم صدیوں سے پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، ہم نے تورات انجیل کے اندر یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے، یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی شان میں ایسا کلمہ نہ کہو۔ اب یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے بندو تم جب سے چلے ہو تمہاری تو نیت یہ ہے کہ تم نے قبول نہیں کرنا، اللہ کے نبی ہیں تو پھر اتنا لمبا چوڑا جو ہے بغاوت کا پروگرام کیوں بناتے چلے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ تم جب جانتے ہو اللہ کے نبی ہیں تو پھر قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگا بڑا بھائی جو سرداروں میں سے تھا کہ اصل میں ہرقل نے بڑا مال خرچ کیا ہوا ہم لوگوں پر، بڑا ہم نے ان کا پیسہ کھایا ہوا ہے، اگر ہم قبول کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی، عادت پڑ گئی ہے کھانے پینے کی، پیٹ کے بندے بن گئے ہیں، اب وہ ساری کی ساری خواہشات چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ یہی وہی جواب ہے جو ہرقل نے خود نے بھی دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، پڑھا، چوما، سر پر رکھا، کہا کاش مجھے یہ موقع ملتا کہ میں آپ کے پاؤں دھو کر پیتا۔ بھی مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ جی اس لیے کہ حکومت چلی جائے گی، حکومت چلی جائے گی، ورنہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کاش میں اس قابل ہوتا کہ آپ کے پاؤں دھو کر میں پیتا۔ تو اعتراف ہے، قبول کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، لیکن یہ کفر کی بدترین قسم ہوتی ہے کہ ضد کی وجہ سے، اغراض کی وجہ سے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ سرداران مکہ میں مغیرہ ابن شعبہ، ولید ابن مغیرہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، بڑا سردار تھا، مکے سے لے کر طائف تک کی زمینوں کا مالک تھا، بے شمار اس کے غلام تھے جو اس کی طرف سے تجارت کرتے، ہر طرح کی تجارت، سونے کی تجارت، چاندی کی تجارت، جانوروں کی تجارت، کپڑے کی تجارت، ہر طرح کا اس کا الگ الگ شعبہ تھا، بے تحاشا اس کی آمدنی تھی۔ 10 بیٹے تھے اور سارے کے سارے جوان قسم کے شیروں جیسے بیٹے، بڑا تکبر، بڑا غرور تھا اس کے اندر، اور اللہ پاک نے بے تحاشا نعمتیں دی ہوئی تھیں۔ ایک دفعہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ شروع کیا تو یہ بھی بیٹھا ہوا تھا، بڑے توجہ سے سنتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ غافر کی آیات شریفہ پڑھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اللہ کی صفات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات شریفہ پڑھی تو یہ مبہوت ہو کر آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا رہا، جیسے بہت متاثر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید سے کہ اس کے دل کے اندر یہ آیات اتر رہی ہیں، آپ نے دوبارہ تلاوت فرمائی، یہ اور زیادہ حیرانگی کے ساتھ سنتا رہا، آپ نے پھر تلاوت فرمائی، یہ اور زیادہ حیرانگی کے ساتھ سنتا رہا، اور اس کے دل کے اندر یہ کلام اتر گیا،
اور اس نے اس کو حق سمجھ لیا، اپنے گھر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ جو کلام میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ غالب ہو کر رہے گا، جو چاہے دنیا کر لے، دنیا مغلوب ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب آ کر رہیں گے۔ اور یہ کلام ایسا ہے، یہ تو جیسے بالکل حلق میں اترتا چلا گیا، میری رگ رگ کے اندر پہنچ گیا، اور بہت متاثر ہوا، اور قریب تھا کہ جا کر اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف کر لیں۔ کسی نے ابو جہل سے کہا کہ ولید ابن مغیرہ تو بدل گیا ہے، اس کی تو یہ حالت ہوئی ہے، وہ تو اپنے بچوں کو اور سب کو اکٹھا کر کے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا اچھا میں جا کر اس کا علاج کرتا ہوں۔ چلا گیا، جا کر بیٹھ گیا اور بڑا افسردہ ہو کر پریشان ہو کر بیٹھا رہا۔ ولید ابن مغیرہ چونکہ عمر میں بھی بڑا تھا، اس نے کہا بھتیجے کیا ہوا؟ کہا جی ہونا کیا تھا، ابھی ایک مجلس سے اٹھ کر آیا ہوں، وہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ولید ابن مغیرہ بڑا بوڑھا ہو گیا ہے، شاید اس کے پاس پیسے کم ہو گئے ہیں، تو یہ مسلمانوں سے چندہ چندہ لے کر اس کی کوئی مدد کر دی جائے۔ کہ ہیں ایسی بات کر رہے تھے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں، میرا مال تو طائف سے لے کر مکے تک پھیلا ہوا ہے۔ کہا مجھے نہیں پتہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں، مجھے تو ایسے ہی لگتا تھا، ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ولید تو ہماری روٹیاں کھانے کے لیے آ جاتا ہے، اپنی طرف سے بنو کے۔ کہا اچھا ایسی کی تیسی میں نہیں مسلمان ہوتا؟ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، جا کر اعلان کرو کہ میں نے مسلمان نہیں ہونا۔ اب اس نے جا کر مجمع میں کہا کہ نہیں میں نہیں کوئی متاثر ہوتا، میں نہیں مسلمان ہوتا۔ لوگوں نے کہا جی پھر اب لوگوں کو کیا کہیں؟ کسی نے کہا ہم مشہور کر دیتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ ولید ابن مغیرہ کھڑا ہوا، ہرگز یہ بات نہ کرنا، لوگ شعر و شاعری کو جانتے ہیں، تمہاری تکذیب کریں گے، تمہیں جھٹلائیں گے۔ کہا پھر کیا کہیں؟ کسی نے کہا جی ہم یہ کہہ دیتے ہیں آپ کاہن ہیں، کہانت کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں۔ کہا تم اس بات کو جانتے ہو، لوگ تمہاری تکذیب کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہیں۔ کہا جی پھر کاذب کہہ دیتے ہیں۔ فرمایا معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچپن سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ لفظ نہ کہنا، تمہاری تکذیب ہو جائے گی۔ تو کہا آخر کیا کہیں؟ تو اس نے، وہ بھی جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، حق پر ہیں، لیکن سر جھکایا، پھر منہ کو بسورا، اور پھر کہنے لگا ہم یہ کہہ دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں، سحر یؤثر، یہ ایسا جادو ہے جو یہاں کا نہیں ہے، کہیں باہر سے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی باہر سے آنے والے نے جادو کی باتیں سکھائی ہیں، مکے والے چونکہ زیادہ باہر جاتے نہیں، اس لیے ہماری بات چل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، کہ میں نے اتنی اس پر نعمتیں کی، اتنے اس کو اولاد دی، اتنا اس کو مال دیا، اتنی بڑی اس کو سرداری دی کہ وحید ابن الوحید اس کا لقب تھا، کہ یکتا کا بیٹا، ایسا جس کا مقابل کوئی نہیں، اور ایسے کا بیٹا کہ اس جیسا بھی کوئی نہیں، یہ اس کا لقب تھا۔ میں نے اتنا کچھ دیا اور یہ آج آ کر اتنا سخت انکار کرتا ہے ہماری بات کا۔ سأرہقہ صعودا، میں اس کو چڑھاؤں گا جہنم کے پہاڑ پر۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خاص ایک آگ کا پہاڑ تیار کیا جائے گا جس کی بلندی ایسی ہوگی کہ 70 سال میں ایک آدمی اس کی اونچائی تک پہنچے، اور اس بدبخت کو کہا جائے گا اس کے اوپر چڑھ، اور وہ اس کے اوپر چڑھے گا، اور پھر جب چوٹی پر پہنچے گا تو اللہ اس کو دھکا دے کر نیچے گرائیں گے، اور پھر یہ ہوگا، پھر اس پر چڑھ، اسی سزا کے اندر اس کو رکھا جائے گا۔ تو جہالت کی دوسری قسم یہ ہے کہ جی میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ سے ضد ہے مجھے، میں نے آپ کی بات کو نہیں ماننا ہے، آپ جو چاہیں کرتے رہیں، میں نے طے کر لیا ہے کہ آپ کی بات میں نے قبول نہیں کرنی ہے۔ یہ جہالت کا بدترین درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ جہالت کا یہ ہے کہ ایک آدمی کے ایک پاؤں کے اندر تکلیف ہے اور وہ اس کا علاج کرتا یہ ہے کہ ہاتھ پر پٹی باندھ لیتا ہے، تکلیف کہیں ہے، علاج کہیں کر رہا ہے، کہیں کی بات کہیں لگا رہا ہے، کہیں کی بات کہیں لگا رہا ہے۔ یہ جہالت تھی جو منافقین کے اندر تھی۔ جہاں عزت نظر آتی تھی وہاں وہ جاتے نہیں تھے، اور جہاں عزت نہیں تھی وہاں جا کر کبھی کسی کافر سے ملتے ہیں، کبھی کسی بدماش سے ملتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہ وہ جو ایک معنی اور مفہوم کو بدل دینا، اس کا نام بھی قرآن نے جہالت رکھا ہے۔ یہ منافقین کی بات تھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
ان سے کہا جاتا اللہ کے بندو اگر کلمہ پڑھا ہے تو ایسے بنو جیسے صحابہ بنے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ایک طرف کے ہو کر بیٹھ گئے ہیں، کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، ہر وقت دین ہر وقت دین ہر وقت دین ہر وقت دین، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ حالانکہ یہ بیوقوفی نہیں تھی، یہی تو استقامت تھی، یہی تو دینداری تھی، یہی تو اتباع تھی، یہی تو ادخلوا فی السلم کافہ کا مفہوم تھا۔ لیکن بدبختوں نے اس کو بیوقوفی کہا۔ حالانکہ بیوقوفی کیا ہوتی ہے، بیوقوفی کو وہ سمجھتے تھے، لیکن بیوقوف ہوتا کون ہے اس کو انہوں نے بدل دیا۔ سر میں درد تھا، اس کا علاج یہ کیا کہ پاؤں کے اوپر پٹی باندھنی شروع کر دی۔ یہ بھی ایک جہالت کا بدترین درجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی بھی بہت ساری قسمیں قرآن کے اندر بیان کی، اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے جہالت کی کہ ایک آدمی نے مثلا سفر کرنا ہے۔ اب سفر کرنا ہے، نہ تو وہ پاسپورٹ بنواتا ہے، نہ وہ ٹکٹ خریدتا ہے، نہ وہ راستہ معلوم کرتا ہے، نہ وہ منزل متعین کرتا ہے، بس ہر وقت سوٹ کیس باندھتا رہتا ہے۔ جب دیکھو کیا کر رہے ہو بھی، میں تیاری کر رہا ہوں جی، سوٹ کیس باندھ رہا ہوں۔ جب دیکھو کپڑے رکھتا ہے، سوٹ کیس باندھتا ہے۔ جی پاسپورٹ ہے، وہ تو نہیں ہے میرے پاس، ٹکٹ ہے، وہ تو نہیں ہے میرے پاس، وہ کوئی جانا کہاں ہے، یہ بھی نہیں مجھے پتا کہاں جانا ہے۔ تو یہ کسی غیر ضروری چیز میں اتنا لگ جانا، اتنا لگ جانا، اتنا لگ جانا کہ پوری زندگی اس پر خرچ کر دینا، اور جو ضروری چیزیں ہیں اس کو اتنا بھول جانا، اتنا بھول جانا، اتنا بھول جانا کہ کبھی بھی زندگی میں اس کے لیے وقت نہ نکلنا۔ یہ بھی جہالت کی ایک قسم ہے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات شریفہ کے اندر جو روم اور فارس اور ان دونوں کی تباہی کو جو بیان کیا ہے، ان لوگوں کے اندر یہی جہالت کی قسم تھی جس کو اللہ نے بیان کیا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ عجیب لوگ ہیں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی جانتے ہیں، کہاں کون سی زمین میں فصل اچھی اگے گی، کون سی زمین میں فصل اچھی نہیں اگے گی، کون سا بیج ڈالیں گے تو اچھی فصل ہوگی، کس طرح محنت کریں گے تو اچھی فصل ہوگی، کس موسم کے اندر پانی لگائیں گے تو اچھی فصل ہوگی۔ ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی سی باتیں سب جانتے ہیں۔ بیوقوف نہیں ہم نے ان کو پیدا کیا، بڑی عقل دے کر پیدا کیا ہے، لیکن ان بد نصیبوں نے اپنی ساری عقل کو خرچ کر لیا ہے ان چیزوں پر۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، فلانی چیز کیسے، فلانی چیز کیسے، ان کی سوچ آگے چلتی نہیں ہے، صرف دنیا میں آ کر اٹک جاتی ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے مکان کیسے بنانا ہے، ان کو یہ پتہ ہے زمین کیسے جوتنی ہے اور زمین پر محنت کیسے کرنی ہے، ان کو دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اتنا نہیں جانتے کہ آگے بھی ایک زندگی آنے والی ہے۔ ایسا اس کو بھول گئے اور ایسی غفلت کے اندر پڑ گئے کہ اس غفلت کی وجہ سے وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ غفلت کا یہ درجہ کہ اگر ان کو کہا جائے غلط راستے پر چلنے کے لیے تو چلیں گے نہیں، بھاگیں گے، دوڑیں گے اس کے اوپر، مشکل سے مشکل کام بھی دنیا کے لیے کر لیں گے، جاگنا پڑا جاگ لیں گے، بھوکا رہنا پڑا بھوکا رہ جائیں گے، گھر کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیں گے، بوڑھے باپ کو چھوڑ دیں گے، بوڑھی ماں کو چھوڑ دیں گے، جوان بیوی کو چھوڑ دیں گے، معصوم بچوں کو چھوڑ دیں گے، جو چاہے ان سے کروا لو۔ اس کا 10واں حصہ بھی اپنی آخرت کے لیے نہیں کریں گے، 100واں حصہ بھی آخرت کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ قبر ایک زندگی ہے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ دنیا کے لیے وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر ہدایت والا راستہ ان کو دکھایا جائے ایک قدم بھی چلنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر گمراہی کے راستے پر ان کو کہا جائے، اشارہ ہی کیا جائے تو دوڑیں گے بھاگیں گے، کوئی کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی، اس سے بڑی غفلت کی اور کیا چیز ہوگی کہ ایک آدمی اپنی چند روزہ زندگی کو اتنا زیادہ ہوا بنا کر اپنے اوپر مسلط رکھتا ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے پاس کبھی بھی وقت نہیں ہے کہ اس کو سوچ لے، اس کو تھوڑا بہت بنا لے، اس کو تھوڑا درست کر لے، اس کو ٹھیک کر لے۔ سال ہا سال نہیں، ہزاروں سال قبر میں پڑے رہنا ہے، ہزاروں سال میدان حشر کا ایک دن ہے، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جو جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، اس کے لیے اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ تو یہ غفلت والی زندگی یہ بڑی بدترین قسم کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جہالت کی اس قسم کو بھی یہاں بیان کیا۔ ایسے بندے بھی جاہل ہی سمجھے جاتے ہیں قرآن کی زبان کے اندر،
اور اللہ پاک کے نزدیک خواہ وہ دنیا کی ذرے ذرے کو جانتے ہوں، آخرت سے بے خبر ہوں، اللہ پاک ان کو جاننے والا نہیں کہتے۔ اللہ کے نزدیک وہ جاننے والے نہیں سمجھے جاتے، اللہ کے نزدیک علم والوں کے اندر ان کا شمار نہیں ہوتا۔ یہ روم اور فارس والے جنہوں نے مالوں کے ڈھیر لگا دیے تھے، جیسا کل بیان ہوا کہ فارس والوں کے پیسے اور ان کے سونے چاندی کا یہ حال تھا کہ ان کے تخت سونے کے، ان کے قالین سونے کے، ان کی دیواروں کے اوپر پردے لٹکے تھے جن پر ٹنوں کے حساب سے سونا لگا ہوتا تھا۔ اس کا تاج 27 من کا تو اس کا تاج تھا جو سر کے اوپر لٹکا ہوتا تھا، جس کے اندر اپنا سر رکھ کے وہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات اکٹھی کرنے والی قوم کیوں برباد ہو گئی، کیوں ختم ہو گئی؟ حالانکہ بہت کچھ جانتے تھے دنیا کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک لمحے کے اندر سب کو ختم کر کے رکھ دیا، اور صرف رسول پاک علیہ السلام کے مبارک خط کو ٹکڑے کیا۔ آپ نے فرمایا اپنے ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ بھی جہالت کی ایک بدترین صورت ہے اور ایک قسم ہے قرآن کے اندر۔ اس کو اس علم نہیں کہا گیا۔ بعض دفعہ غلط فہمی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ان غلط فہمی کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، اور سین کے اندر، چین کے اندر فرمایا جا کے علم حاصل کرو۔ وہاں تو یہ دنیا کا علم ہی تھا، تو اس کو حاصل کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اس میں صرف یہ بتایا ہے کہ دور سے دور بھی جانا پڑے تو علم دین حاصل کرنا۔ اگر یہ اطلب العلم ولو بالسین کا مطلب یہ ہوتا کہ چین کے اندر جا کر یہ سائنس کا اور فلکیات کا اور فلانا فلانا علم حاصل کرنا ہے، تو دو ہی صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ یہ آپ کا امر یہ فرض عین کے طور پر ہوتا، جیسے نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، دوسرے حکم ہے۔ 1,24,000 صحابہ میں سے ایک بھی نہیں تھا جو اس حکم پر عمل کرتا۔ نہ صدیق اکبر چین گئے، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر چین میں جا کر سائنس کو سیکھا، نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گئے، نہ حضرت علی گئے، نہ حضرت عشرہ مبشرہ میں سے کوئی گیا، نہ بدری صحابہ میں سے کوئی گیا، نہ حدیبیہ والوں میں سے کوئی گیا، نہ احد والوں، کوئی بھی صحابی نہیں گیا۔ یہ صحابہ کی جماعت ایسی تو نہیں تھی کہ آپ ایک حکم کریں اور سارے کے سارے بیٹھے نہیں تھے، ہم نے تو نہیں جانا۔ اگر فرض کفایہ بھی تھا پھر بھی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں کہ اس نے جا کر وہاں سائنس کا علم حاصل کیا ہو۔ صرف دنیا کا علم حاصل کرنا جائز ہے، اس کو دین کا علم کے درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ دین کا علم یہ وہی علم ہے جو اللہ کے نبی لے کر آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی علم دین کا علم نہیں ہے۔ اور کسی علم پر وہ فضیلت نہیں ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں اور جانور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث اور آسمانی علم اور نبوی علم، نبوت والا علم ہے جس کے لیے یہ فضائل ہیں۔ دنیا کے کسی علم کے لیے فضیلت نہیں ہے، صرف یہ ہے اگر ضرورت ہو تو اس کو سیکھا جا سکتا ہے، سکھایا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ ایک جواز کا درجہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جواز کا درجہ بھی اس وقت ہوگا اگر آخرت سے غفلت نہ ہو۔ اگر ایک آدمی آخرت سے غافل ہو کر ان چیزوں کو حاصل کرے گا تو اس نے جواز کا درجہ بھی نہیں، وہ حرام کے درجے میں چلا گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے جہالت کی یہ ساری قسمیں اس لیے بیان کی تاکہ علم جو اس کی ضد ہے اس کی اہمیت کا پتہ چل سکے۔ تعرف الاشیاء بازدادها، کسی چیز کی بھی حقیقت کو پہچاننے کے لیے اس کی ضد کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جہالت کی اقسام ہیں جو قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ کہیں اللہ پاک نے یہود کی جہالتوں کو بیان کیا، کہیں عیسائیوں کی جہالتوں کو بیان کیا، کہیں دنیا میں لگنے والوں کی جہالتوں کو بیان کیا، کہیں منافقین کی جہالتوں کو بیان کیا، کہیں ان لوگوں کی جہالتوں کو بیان کیا جو سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ یہ بہت ساری جہالت کی اقسام ہیں۔ اللہ ہم سب کی ایک ایک قسم سے حفاظت فرمائے اور اللہ علم نافع نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ پہنچاتا ہو۔ کیا کرنا ہے ایسے علم کو؟ بندہ سارا کچھ جانتا ہو، عمل کسی پر بھی نہ کرتا ہو، جانتا ہے کہ حرام نہیں کھانا چاہیے، صبح سے شام تک کھاتا چلا جاتا ہے، جانتا ہے نمازیں پڑھنی چاہیے، کبھی توفیق ہی نہیں ملتی، جانتا ہے فرض حج ہے کرنا چاہیے، کبھی گیا ہی نہیں ہے، جانتا ہے بہت سارے مسائل کو لیکن کرنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔
عمل ہی نہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں کبھی ڈر ہی پیدا نہ ہو، پتھر بن جائے دل، کسی چیز پر بھی اس پر اثر ہی نہ ہو، اس کے سامنے قرآن آ جائے، اس کے سامنے حدیث آ جائے، اس کے سامنے صحابہ کی زندگی آ جائے، اس کے سامنے قبر آ جائے، حشر آ جائے، روزانہ کندھوں کے اوپر مردوں کو اٹھا کر قبر میں پہنچا دے، پھر بھی اس کو یہ نہ ہو کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اے اللہ ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا ڈر پیدا نہ ہو، پتھر ہو جائے، سخت ہو جائے، ایسے دلوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، اے اللہ ایسی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جس میں سے کبھی آنسو نہ نکلے۔ اللہ کے سامنے آنسو بہانا، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے، کبھی اللہ کی عظمت کو سوچ کر، اے اللہ آپ کتنے بڑے ہیں اور میں آپ کا کتنا چھوٹا سا بندہ ہوں، آپ نے مجھے توفیق دی، آپ کے سامنے میرا سر جھک گیا، اللہ تیرا احسان ہے۔ کبھی محبت میں آنسو بہانا، کبھی خوف میں آنسو بہانا، کبھی جنت کو یاد کر کے اے اللہ تو مجھے ان میں سے بنا دے، آنسو بہانا، کبھی جہنم کو یاد کر کے اے اللہ تو مجھے اس سے بچا دے، آنسو بہانا، کبھی کسی مسلمان کے لیے آنسو بہانا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، کبھی کسی کی ہدایت کے لیے رونا۔ یہ ایک رونا اور اللہ کے سامنے آنسو بہانا، یہ بہت بڑی ایک نعمت تھی جو آج ہم سے بالکل ختم ہوگی۔ ہم جانتے ہی نہیں ہیں ان لذتوں کو کہ آنسو بہانے کی کتنی لذت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو کتنے بہے ہیں، صحابہ کے مبارک آنسو کتنے بہے ہیں لوگوں کے لیے، امت کے لیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، اے اللہ میں ایسی آنکھوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو کبھی آنسو نہ بہاتی ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن بَطْنٍ لَا يَشْبَعُ، اور اللہ ایسے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی بھرتا ہی نہ ہو، جو کچھ بھی مل جائے مجھے اور چاہیے۔ اور بھائی تھوڑی سی تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی کے لیے گارنٹی ہے کہ کافی ہے، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے۔ کتنا کہ میں نے جی لینا ہے، 5 سال 10 سال 20 سال، کتنا کہ کھا لوں گا اس کے اندر، پوری دنیا تو نہیں کھا سکتا، کافی ہے اتنا، لیکن نہیں مجھے اور چاہیے، اور چاہیے، جہاں بھی جتنا بھی مل جائے اور چاہیے۔ ایسا بھی کیا پیٹ ہوا جو قارون کے خزانے سے بھی نہیں بھرتا، ایسا بھی کیا پیٹ ہوا جو کسی بھی جگہ پر جا کر رکنے کا نام نہیں لیتا، جتنا بھی مل جائے پھر بھی فراڈ اسی طرح، دھوکہ اسی طرح، جیب کاٹنا اسی طرح، حرام خوری اسی طرح، کبھی بھی قناعت کی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ تیرا شکر ہے جتنا دے دیا کافی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن بَطْنٍ لَا يَشْبَعُ، اے اللہ میں ایسے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں جو بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہمیں صحیح علم نصیب فرمائے، نفع دینے والا علم نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان بندوں کی مذمت کو بیان فرمایا جو صرف دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ یہ کوئی باتیں بہت مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا اپنی جانوں میں سوچتے نہیں، کبھی سوچیں تو صحیح کہ میرا وجود کہاں سے آیا ہے، کیسے میں پیدا ہوا ہوں، کون سی وہ مشین ہے جس نے مجھے بنایا تھا، کون سا وہ حکم تھا جس کی وجہ سے میری آنکھیں مجھے ملی تھیں، کس کا وہ حکم تھا جس نے میرے کانوں کے اندر سننے کی طاقت پیدا کی تھی، کون سی وہ ذات تھی جس نے میرا پیٹ بنایا تھا، کون سی وہ طاقت تھی جس نے میرے پاؤں چلنے کی اس میں طاقت پیدا کی تھی۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کوئی لمبی چوڑی باتوں اپنی جان کے اندر تو ہر بندہ غور کر سکتا ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی یونیورسٹی میں جا کر پڑھنے کی یا کسی لمبے چوڑے، بہت کوئی مشکل نہیں ہے دین۔ آدمی تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچ لے، اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے بارے میں بھی نہیں سوچتے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں، زمین کے درمیان میں، سب اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے۔ بندہ سوچے تو صحیح، کافر سے کافر، بڑے سے بڑا مشرک یہ کہنے پر مجبور ہوگا کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اتنا بڑا آسمان بنا دے، کوئی نہیں ہے جو اتنی بڑی زمین کو بچھا دے، یہ کام صرف اللہ ہی نے کیا۔ وہ بندے جنہوں نے بیت اللہ کو بتوں سے بھر دیا تھا، جو ہر وقت ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، جب ان سے یہ پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے پوچھیے آسمان کس نے بنائے، تو جواب دیں گے اللہ نے بنائے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بت نہیں بنا سکتے، یہ چھوٹے موٹے مسئلے ٹھیک ہے۔ اور بعض مشرکین مکہ تو یہاں تک کہتے تھے وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم جو ان بتوں کو پوجتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، بس اتنا ہم سمجھتے ہیں۔
وہ صرف اتنا ان کو درجہ دیتے تھے۔ آدمی تھوڑا سا غور تو کرے، اللہ پاک کتنے بڑے ہیں، جو کچھ پیدا کیا ہے بنانے والے اللہ ہی ہیں، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسرا اس بات پر غور کرے کہ کیا کوئی چیز ہمیشہ رہتی ہے؟ اگر ہمیشہ رہتی ہوتی تو ہمارے دادے پردادے موجود ہوتے، ان کے دادے پردادے موجود ہوتے۔ اگر ہمیشہ چیزیں ہوتی تو ہر بلڈنگ ہمیشہ رہتی، رات آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، دن نکل آتا ہے، دن آتا ہے تاریخ بدل جاتی ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کا وجود ایک تھوڑے سے وقت کے لیے ہے۔ کیا ہم نہیں باقی رہنا ہے؟ ہم نے بھی تو چلے جانا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ تھوڑا سا اس بات پر یہ سوچتے نہیں اپنی جانوں کے اندر، اور یہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ اللہ نے آسمانوں زمینوں اور درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا، اللہ ہی نے پیدا کیا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور اکثر لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی ملاقات کا ہی انکار کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جی، دنیا ایسے ہی چلتی آ رہی ہے اور ایسے ہی چلتی رہے گی، دنیا میں آئے کھایا پیا ختم ہو گئے، بس اسی کا نام دنیا۔ آگے سوچنے کی ہمت ہی نہیں کرتے، ارادہ ہی نہیں کرتے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اپنی جانوں میں بھی سوچو اور کبھی زمین کے اندر چلتے پھرتے بھی ان باتوں کو، کیا یہ زمین میں چلتے نہیں ہیں؟ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ سفر کرتے ہیں، شام جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں، راستوں میں دیکھتے ہیں قوم سمود کی بستیاں یہاں آباد تھیں، قوم عاد یہاں آباد تھی، بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر ان کے مکانات تھے، بڑے بڑے محلات ان کے تھے، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ کانوا اشد منہم قوہ، ان کی طاقت اور قوت بھی ان سے زیادہ تھی۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، زمین پر انہوں نے محنت کی اور زمینوں کو بسایا، اکثر مما عمروها، اس سے زیادہ جتنا یہ آج کے لوگ بساتے ہیں۔ مکے والوں نے کتنا کا کچھ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں نے تم سے زیادہ زمین پر محنت کی۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور پھر جب رسولوں نے آ کر دلائل کے ساتھ ان کو سمجھایا تو ماننے سے انکار کر دیا۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، پھر اللہ پاک نے نہیں ان پر کوئی ظلم کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد انہوں نے سمجھا نہیں۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، دنیا کے اندر عذاب کا شکار ہوئے اور پھر آخرت کے اندر ان کا انجام، جنہوں نے بری طریقے سے زندگی گزاری ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ وکانوا بہا یستہزئون، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے صحیح علم نصیب فرمائے، اور اللہ پاک جہالت کی ہر قسم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔